اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے اور یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلے کہ شاید اگر کوئی جان پہچان کا مجھے راستے میں مل جائے، یا میرا کوئی ریلیشن یا میرا کوئی رشتہ دار مل جائے اور یا وہ میرا چہرہ دیکھ کر میرے بھوک کا اندازہ لگا لے اور وہ مجھے کھلا پلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر خاموشی سے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ راستے میں جب کچھ دوری پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کر اس کے قریب جاتے ہیں کہ اگر یہ کوئی جان پہچان کا ملا تو میں اس سے مانگ لوں، یا پھر میرا چہرہ دیکھ کر میرے بھوک کا اندازہ لگا کر مجھے کچھ کھلا پلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، اتنی رات میں، رات کی تاریکی میں تم کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جھوٹ بولنے سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اگر میں آج آپ سے جھوٹ بولا تو اللہ رب العالمین کل وحی کے ذریعہ آپ کو بتلا دے گا کہ سچائی کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوک کی تکلیف کی وجہ سے، بھوک مٹانے کی وجہ سے، بھوک شدید ہونے کی وجہ سے، بھوک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا، اور میں یہ سوچ کر نکلا کہ اگر کوئی جان پہچان کا ملا یا کوئی رشتہ دار ملا یا پھر میرا کوئی قریبی ملا تو میں اس کے پاس جا کر یا پھر وہ میرا چہرہ بھوک کا اندازہ لگا کر مجھے کچھ کھلا پلا دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، اگر یہ تم مجھ سے امید رکھتے ہو تو یہ امید مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ جو بھوک کی تکلیف کی وجہ سے جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے وہی بھوک ہمیں بھی گھر سے باہر نکالا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھلانے پلانے والے آج خود بھوکے ہیں، جو دوسروں کے مشکل کشا میں کھڑے ہونے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، آج وہ خود بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو آگے چل کر دیکھتے ہیں، اگر کوئی شاید اگر مل جائے تو پھر وہ میرا چہرہ دیکھ کر، یا اگر اپنا کوئی مل جائے تو ہم اس سے طلب کر کے اس سے کچھ مانگ لیں گے۔ کچھ دوری پر جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو یہ معلوم نہیں کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے، سامنے جو شخص نظر آ رہا ہے وہ عمر فاروق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں جب ساتھ میں جاتے ہیں اور قریب میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے پوچھتے ہیں کہ عمر فاروق، تم یہ بتلاؤ کہ اتنی رات میں، رات کی تاریکی میں باہر کیا کر رہے ہو؟ عمر فاروق بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جھوٹ بولنے سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اگر میں آج جھوٹ بولا تو اللہ رب العالمین کل وحی کے ذریعہ آپ کو بتلا دے گا کہ سچائی کیا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ ہم بھوک کی وجہ سے گھر میں تڑپ رہے تھے اور ہم یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلے کہ اگر کوئی جان پہچان کا راستے میں مل گیا تو میں اس سے مانگ کر کھا لوں گا اور اپنی بھوک کو مٹا لوں گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر اگر ہم دونوں میں سے کسی کے پاس اگر کچھ ہوتا تو ہم آپ کی ضرور مدد کرتے، آپ کو ضرور کھلاتے، ہم دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق و عمر تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کی تاریکی میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، اور اگر اس گھر پر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ جناب ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر یہ تینوں جا کر دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے دروازہ کھولتے ہیں۔ ابو الحیثم انصاری سوچنے لگتے ہیں کہ اتنی رات میں آخر کون ہمارے گھر آئے گا، اتنی رات میں اگر کوئی آیا ہوگا تو ضرور کوئی ضرورت مند ہوگا، کیونکہ رات کی تاریکی میں تو کوئی آئے گا نہیں، اور اگر آیا ہوگا تو ضرور کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ چنانچہ ابو الحیثم انصاری جب دروازے کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ امام کائنات کھڑے ہوئے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق و عمر کھڑے ہیں تو خوشی کی وجہ سے ابو الحیثم انصاری جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی رات میں آنے کی وجہ کیا ہے، آپ اتنی رات میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ مقصد ہے آنے کا۔ ابو الحیثم انصاری کہتے ہیں کہ آخر آپ اتنے رات میں تو آئے ہیں تو ایک کام کریے، آئیے ہم آپ کے لیے بستر وغیرہ لگاتے ہیں، آپ آرام کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو الحیثم انصاری تمہیں اتنی تکلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اتنا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارے کھانے سے جو کچھ بچا ہوا ہے تو ہمیں بھی کچھ دے دو، کیونکہ ہم تینوں بھوکے ہیں اور بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے ہم تینوں اپنے گھر سے باہر آئے ہیں۔ ابو الحیثم انصاری ہنس پڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کچھ بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو ابو الحیثم انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی اندر آئیں اور آئیے ہم پانی وغیرہ کچھ لاتے ہیں، آپ پی لیجئے۔ چنانچہ ابو الحیثم انصاری جاتے ہیں اندر اور مٹی کا ایک پرچ لیتے ہیں، مٹی کے ایک پرچ کے اندر کچی کھجوریں اور کچھ پکی کھجوریں رکھتے ہیں اور کچھ بیج کی کھجوریں رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی پانی پی لیجئے اور میں کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ ادھر کھجور اور پانی پی رہے ہیں، ابو الحیثم انصاری اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور ان کے گھر میں ایک بکری کا بچہ لگ بھگ 1 سال کا تھا، قربانی کے لائق ہو چکا تھا، بکری کا ایک بچہ، اور ابو الحیثم انصاری فوراً اس بکرے کو آنن فانن ذبح کرتے ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی ایک بکرے کو ایک شخص ذبح کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابو الحیثم انصاری فوراً اس بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی کھال کو الگ کرتے ہیں، اس کی پیس کو بناتے ہیں، اس کی پیس کو اکٹھے کر کے اور اس کی گوشت کو بھونتے ہیں، اور بھوننے کے بعد ایک کام ابو الحیثم کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے۔ ابو الحیثم انصاری ایک کام خود کر رہے ہیں، دوسرا کام ان کی بیوی کر رہی ہیں۔ چنانچہ گوشت تیار ہو جانے کے بعد، روٹی تیار ہو جانے کے بعد ابو الحیثم کی بیوی ابو الحیثم اپنے شوہر ابو الحیثم سے کہتی ہیں کہ ابو الحیثم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھوکے ہیں، ایک کام کریے آپ جا کے دسترخوان لگا دیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ابو الحیثم انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دسترخوان لگا رہے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھے اور آپ لوگ بھوک کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں، آپ لوگ کھا پی لیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق و عمر تینوں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ جب گوشت کی ڈونگ لا کر ابو الحیثم انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اے ابو الحیثم، اللہ کی قسم ثم لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، اے ابو الحیثم اللہ کی قسم، یہ جو تو نے نعمتیں بنا کر، یہ نعمتیں تیار کر میرے سامنے رکھی ہیں، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا، جو کام چند گوشتوں کے اندر ہو سکتا تھا، تو پھر تم نے مزید کیوں اپنا پورا کا پورا بکرا ذبح کر دیا؟ اے میرے بھائیوں، شادیوں میں جو دو ڈھکچے برباد کرنے والے گوشت، دو ڈھکچے سالن برباد کرنے والے، ذرا غور کریں کہ اس نے ابو الحیثم انصاری نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات کا مقام و مرتبہ دیکھ کر ان کی حیثیت کے مطابق ان کی ادب و عزت کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو الحیثم انصاری سے کہتے ہیں کہ ابو الحیثم، یہ جو تم نے نعمتیں پکا کر رکھ دیے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تصور کریں میرے بھائیوں کہ یہ جو ہم شادیوں میں یہ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا بہواتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو الحیثم، جب تم نے مزید پورا کا پورا اپنا بکرا تم نے ذبح کر دیا ہے تو پھر تمہارا اب حق یتیموں پر، فقراء پر، مسکینوں پر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے، بہت سے ایسے گھر ہیں جو بھوک کی وجہ سے سخت تڑپ رہے ہیں۔ اب ایسا کریں، ضرورت مندوں کی اب ضرورت پورا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی اٹھاتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی ایک اٹھاتے ہیں اور روٹی کے اوپر گوشت کا 2 بوٹی رکھتے ہیں اور ابو الحیثم انصاری سے کہتے ہیں کہ ابو الحیثم انصاری، جب تو نے پورا کا پورا بکرا ذبح کر دیا ہے تو ایسا کریں، 1 روٹی اور 2 بوٹی یا ہمارے بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، کیونکہ آج 15 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، ہماری بیٹی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کھا لے۔ ایسا کرے، یہ 1 روٹی اور 2 بوٹی جا کر ہمارے بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحیثم انصاری سے کہہ رہے تھے تو ابو الحیثم کی بیوی دروازے پر کھڑی سن رہی تھی۔ جب ابو الحیثم انصاری 1 روٹی اور 2 بوٹی لے کر جا رہے تھے تو ابو الحیثم کی بیوی ابو الحیثم کو طلب کر رہتی ہیں اور کہتی ہے کہ اے ابو الحیثم، 1 روٹی اور 2 بوٹی میں فاطمہ بیٹی کا کیا ہوگا؟ ارے جب لے کے جانا ہے تو کچھ لے کر جاؤ کہ ہاں کچھ کھا لے اور کچھ رکھ بھی لے اور اسے بعد میں کھا لے۔ 1 روٹی اور 2 بوٹی میں کیا ہونے والا ہے؟ چنانچہ گوشت کی 1 ٹفن تیار کرتی ہیں اور ایک نہیں کئی ساری روٹی رکھتی ہیں، اور 1 ٹفن تیار کرنے کے بعد میں ابو الحیثم کی بیوی ابو الحیثم سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اے ابو الحیثم، اب یہ گوشت اور روٹی جا کے فاطمہ بیٹی کو دے آؤ۔
جب ابو الحیثم دروازے سے نکلتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں تو ایک روٹی اور 2 بوٹی دیا تھا اور پھر اتنے سارے ٹفن یہ کس کے لیے تیار ہو کے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو الحیثم کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو الحیثم اس ٹفن کے اندر کیا ہے؟ ابو الحیثم انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹفن کے اندر گوشت کئی سارے بوٹی ہیں، گوشت کے کئی سارے بوٹیاں ہیں اور کئی ساری روٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو الحیثم، یا ابو الحیثم یہ تمہاری دوسری غلطی ہے، یہ تم میرے بیٹی کی عادت کو خراب کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم اگر آج